گے پہلے میں لوں. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ رمضان میں 3 حصے فرمایا. پہلا حصہ عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا حصہ اللہ نے ہمیں تمہیں عطا فرمایا. تو جہنم سے پناہ مانگے. رسول پاک کی دعا ہے نا، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. فرمایا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے. فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، نعوذ بک من النار، اور عذاب نار سے میں پناہ مانگتا ہوں. فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فرشتوں گواہ ہو جاؤ بندہ مومن نے کیا سوال کیا ہے. فرمایا جنت کا سوال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں داخل جنت کر دو. جہنم سے پناہ مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے جہنم سے بری کر دو. فرمایا کہ اللہ رب العزت سے دعا کثرت سے کرو. دعا اللہ رب العزت کو بڑی پسندیدہ ہے. اور فرمایا ادعونی استجب لکم، فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. تم مجھ سے فریاد کرو میں تمہاری فریاد کو سنتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تمہیں 20 روزے تو گزر جائیں گے، مگر فرمایا اس میں بھی کوئی کاہل، فرمایا شقی القلب، فرمایا بدبخت رمضان کا فائدہ نہیں اٹھا سکا، تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی ہے. اس میں بھی رات جاگ کر کے فرمایا اپنی بخشش اور مغفرت کرا لے. فرمایا کہ رمضان کا متبرک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، باعظمت مہینہ ہے. کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرو. اور فرمایا آج 20 رمضان ہے. فرمایا فتح مکہ کا دن ہے. فرمایا فتح مکہ کا دن ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا مکہ میں، تو انہوں نے اذیتیں دی تھی، تکلیفیں دی تھی، گالی گلوچ کیا تھا معاذ اللہ رب العالمین. حضور علیہ السلام کو اتنا ستایا تھا کہ آقا علیہ السلام اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اللہ کے حکم سے آپ نے یثرب کی طرف رخ کیا، وہ مدینہ المنورہ بن گیا. مگر دیکھیے اسلام سچا مذہب ہے، حقانیت کا مذہب ہے. اسلام فرمایا پھیلتا اور پھولتا نظر آ رہا ہے. آپ جب مدینہ تشریف لے گئے، فرمایا 8 ہجری میں کثیر صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ، تاریخوں کی کتابوں میں آتا ہے 10,000 صحابہ کرام کا ایک عظیم لشکر لے کر کے آپ فتح مکہ کے لیے نکلے. اللہ اکبر، پوری زمینوں سے صدائے اللہ اکبر گونجتی ہوئی آئی. اللہ اکبر. جب مکہ میں آ رہے، مکہ کے جاسوسوں نے خبر دی فرمایا ابو سفیان سے، فرمایا کہ محمد ابن عربی آ رہے ہیں. فرمایا آج ان کی بادشاہت قائم ہو گئی، بہت بڑا لشکر جرار ہے. آج جو ان پہ ظلم کرتا تھا، آج جو ان کو تکلیفیں دیتا تھا، جو انہیں اذیتیں دیتا تھا، جو ان کو مجبور کیے تھے، آج وہ سب کو فرمایا ختم کر دیں گے، سب کو فرمایا پست و ذلیل کر دیں گے. فرمایا حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب رکے ہوئے. اللہ اکبر. 10,000 کا لشکر جرار ہے، صحابہ کرام کی انجمن ہے. ایک نمبر ابو بکر صدیق ہے، عمر ہے، عبداللہ ابن جراح ہے، حضرت بلال حبشی ہے، صہیب رومی ہے، دیگر صحابہ کرام کی عظیم جماعت ہے. مولا علی مشکل کشا ہے، دیگر اصحاب کرام کی جماعت ہے. 10,000 کا لشکر ہے. مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان یہ کہتا ہے مکہ والو آج تمہاری خیریت نہیں، آج تم برباد کیے جاؤ گے، تم قتل کیے جاؤ گے. جنہوں نے آقا علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی، اذیتیں دیے تھے، اور ڈر رہے، خوف کے مانے مکہ کے بڑے بڑے سردار ہل رہے کہ محمد ابن عبداللہ کی بادشاہت فرمایا قائم ہو گئی. وہ عظیم فاتح فرمایا، وہ عظیم فاتح فرمایا جن کی فتحت کے فرمایا کہ چرچے ہیں شہر مکہ کے اندر. فاتح اعظم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تکبیریں فرمایا بلند کی جاتی ہے، خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں. صحابہ کرام فرمایا حضور علیہ السلام وہ اٹھنی قصوہ پہ ہے، امامہ شریف ہے، مگر دیکھو آج کس کی اقتدار آ جائے، آج کس کا دور آتا ہے تو وہ کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے میری طاقت، میری قوت، اب میں اسے مزہ چکاؤں گا. مگر اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے، اسلام ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ اقتدار ہو، دولت ہو، مگر رسول اعظم امام الانبیاء ہونے کے بعد انہوں نے اتنی اذیتیں دی ہے، تکلیفیں دی ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے صحابہ کرام کے ساتھ. مگر رسول اعظم اٹھنی قصوہ پہ ہے، مگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ فرمایا عاجزی سے جھکا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ شانی کریمی ہے مصطفیٰ کی، جدھر جاتے رحمتوں کی بار برس
برسا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، مکہ والے کافی ڈر رہے، فرمایا ڈر ان کے اندر خوف ہے۔ آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کعبہ پہ ایک عظیم خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، فرمایا جاؤ اے مکہ کے کافی ڈر رہے سامنے، فرمایا جاؤ آج میں نے تم کو سب کو آزاد کیا اور عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ اکبر، جو 10-12 ہزار صحابہ کرام کی جماعت تھی، فرمایا 8 ہجری میں اللہ اکبر وہی بدر میں تھے، وہی احد میں تھے، حضور کے ساتھ ہمراہ تھے، حضور کے عاشق فرمایا صادق تھے، عاشق رسول تھے۔ جب رسول علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا تو کفار مشرکین نے اور پورے مکہ کے اندر یہ صدا گونج اٹھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور کے اخلاق حسنہ دیکھ کر وہ داخل اسلام ہو گئے۔ تو مومن کو بھی چاہیے کہ مومن بھی ایک دوسرے کو معاف کرے۔ اللہ کے حبیب فرماتے جو کوئی بندہ مومن